بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج جو فصل پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ فصل ہے 3 مسائل ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور بے ثمن کے بارے میں، مبی اور ثمن کے بارے میں متفرق 3 مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک بڑی اہم بات ہے، مبی میں تصرف کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ تصرف کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں نا، تو توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تصرف یعنی استعمال، ٹھیک ہے۔ تصرف قبل القبض ہوگا، تصرف بعد القبض ہوگا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، خرید لیا لیکن تصرف کا اختیار قبل القبض ہے یا یا بعد القبض ہے، صحیح ہے۔ 2 اہم معاملات ہیں، اور یہ معاملات ایسے ہیں جو آپ کو زندگی بھر دیکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تصرف کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اچھا قبضے میں ایک ہوتا ہے قبضہ بالید، ایک ہوتا ہے تخلیہ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 بڑی اہم چیزیں، صحیح ہے۔ ایک ہوتا ہے قبض، ایک ہوتا ہے تخلیہ، ٹھیک ہے۔ تخلیہ کو ہم دیکھیں گے جب اس کا موقع آئے گا، وقت آئے گا۔ قبضے کا مطلب اپنے قبضے میں لے لینا، اپنا اختیار اس میں استعمال کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ صح بیع العقار قبل قبضہ، زمین خریدی، ٹھیک ہے۔ خریداری تام اس وقت ہوتی ہے جب مبی پر قبضہ ہو جائے، سمجھے؟ مبی پر قبضہ ہونے سے خریداری تام ہوتی ہے۔ اس کو اصطلاحی الفاظ میں سمجھیں تو بیع تام ہونے کا وقت قبضے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ قبضہ نہیں کیا، اچھا ثمن پہ قبضہ ہوا یا نہیں ہوا، وہ بیع نسیہ ہے، ادھار کی بیع ہے۔ ادھار کی جو بیع ہے اس کے معاملات الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو بیع ہے وہ مبی پر قبضے سے مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ زمین پر قبضہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کی صرف خریداری سے ہی آگے تصرف کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اشیاء پر قبضے سے پہلے تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ اشیاء منقولہ ہے، اس سے پہلے قبضے کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ بھی یہ گھڑی بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، لیے 100 روپے کی مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ 100 روپے کی میں آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے قبضہ نہیں کیا اس کے اوپر، اس نے مجھے تخلیہ بھی نہیں دیا، تخلیہ ہم بعد میں دیکھیں گے، تخلیہ بھی نہیں دیا، قبضہ بھی نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں یہ گھڑی امیر صاحب کو دے دو، اس سے میرا اپنا کیس ہے، میں نے اس کو 150 روپے کی بیچ دی۔ اب چیز قبل القبض فروخت کرنا جائز نہیں ہے، سمجھے ہو؟ چیز قبل القبض فروخت کرنا جائز نہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی اہم ضرورت ہے۔ آج کل بے شمار قسم کی موبائل ایپس بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ موبائل ایپس بنی ہوئی ہیں، اور وہ موبائل ایپ کیا کرتی ہے؟ موبائل ایپ یہ کرتی ہے کہ آپ کا موبائل ہے FX Pro، ٹھیک ہے، یہ دکھاتی ہے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس 1000 روپے ہے، اس میں سے آپ نے خریداری کی، موبائل سے ہی خریداری کی، تو آپ کے پیسے رہ گئے 900 روپیہ، اور یہ آپ کے پاس 100 روپے آ گئے۔ آپ نے یہ 100 روپے بیچے تو یہ 100 روپے بن گئے 1100، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 1100 آپ کے موبائل کے اوپر دکھا رہا ہے، کمپیوٹر پہ دکھا رہا ہے، آپ نکال نہیں سکتے، سمجھ رہے ہو؟ ہیں آپ کے پاس لیکن آپ ان کو نکال نہیں سکتے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے اس کی، آپ کے ہیں لیکن آپ نکال نہیں سکتے تو کیا مطلب ہوا؟ قبضہ نہیں ہوا۔ اب قبضہ نہیں ہے تو آپ اس کو آگے بیچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک، سمجھ رہے ہو؟ قبضہ نہیں ہے، آپ اس کو آگے فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیع عقار
قبل قبضه، زمین کی بے قبضے سے پہلے یہ جائز ہے. لا بیع المنقول، ہاں منقول کی بے جائز نہیں ہے. منقول جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، پکڑی جا سکتی ہیں، اٹھائی جا سکتی ہیں، گنی جا سکتی ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، سبزی ہے، یہ منقولی چیزیں، ٹھیک ہے. ان سب کی منقول کی بے، منقولی چیزیں ان کی بے قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے. صحیح ہے بھی. بہت سے ایسے مسائل ہیں. اچھا جی، اس کے اندر امام صاحب اور امام ابو یوسف یہ دونوں اکٹھے ہیں. اس کے علاوہ باقی سب خلاف ہیں. امام شافعی بھی خلاف ہے، امام مالک بھی خلاف ہے، اور امام محمد بھی خلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، زمین پر بھی قبضہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لا یبیع قبل القبض، آپ صلی اللہ فلا تبعه حتی تقبضه، مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کو مت بھیجو جب تک کہ آپ اس کے اوپر قبضہ نہ کر لیں. ٹھیک ہے. چنانچہ زمین کی بے قبل القبض، ٹھیک ہے، قبضے سے پہلے ان حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لا تبعوا قبل القبض. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ اشیاء منقولی کے بارے میں امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، حضرات شیخین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قبل القبض یہ تمام منقولی چیزوں کے بارے میں. وجہ اس کی ہے کہ منقولی چیز کبھی بھی ہلاک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. آم خریدے میں نے، ٹھیک ہے، میں جب قبضہ کرنے گیا دیکھا وہ سڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، دھوپ میں پڑے پڑے گل گئے ہیں، شاپر میں ڈالے تھے خراب ہو گئے، کیلے تھے وہ کالے ہو گئے شاپر میں ڈالنے سے. وہ چیز سڑ سکتی ہے، اس لیے اس کو قبضے سے پہلے آگے نہیں. لیکن زمین سڑ سکتی ہے. زمین میں ہلاکت ناممکن طریقے سے ہاں سونامی آ گیا، طوفان آ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن زمین عام طور پر ہلاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب زمین عام طور پہ ہلاک نہیں ہوتی تو اس کی بے، اس میں فساد نہیں ہے، فساد نہیں تو جائز. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. وَلَوِ اشْتَرَىٰ مَكِيلًا حُرِّمَ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ حَتَّىٰ يَكِيلَهُ. ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اسی کے تحت. قبضے کی، سب سے پہلے قبضے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں قبضے کی بات ہے کہ وَلَوِ اشْتَرَىٰ مَكِيلًا، کوئی مکیلی چیز خریدی، ایسی چیز جس کو تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، ایسی چیز خریدی. حُرِّمَ بَيْعُهُ، اس کو بے کرنا، وَأَكْلُهُ، اس کو کھانا، یہ حرام ہے. حتیٰ یقیلہ، جب تک کہ اس کو تول نہ لے. صحیح ہے. یعنی ایک بائع تولے گا اور ایک مشتری تولے گا. جی ہم تو گھر میں چینی لے کے آتے ہیں، ہم نے تو کبھی تولی نہیں، تو کھانا حرام ہے؟ جی حرام ہے. صحیح ہے. امام صاحب کے قول کے مطابق حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اس میں کوئی ایسا فساد نہیں ہے، اس لیے عرف یہ ہے کہ تولی ہوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ ایسی پکی ہوتی ہے کہ عام طور پہ اس میں کوئی فساد نہیں ہوتا، تو اس لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہر بندے کے گھر کے اندر ترازو رکھا ہوتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پہ ترازو رکھا تھا. جو سودا لے کر آتے تھے پہلے تولتے تھے اور تولنے کے بعد اس کو استعمال کرتے تھے. بنیوریٹون کے کئی علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے گھر میں ترازو رکھا ہوا تھا، گھر میں جا کے سامان تولتے تھے، جو زائد ہوتا تھا آ کے واپس کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل سامان پیکٹ میں بند ہے، ڈبے میں بند ہے، ایسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر بائع مشتری کے سامنے تولتا ہے. ٹھیک ہے. بائع مشتری کے سامنے تولتا ہے. جب بائع مشتری کے سامنے تولتا ہے تو یہ مشتری کے سامنے ہو گیا، فساد ختم ہو گیا، لہذا درست ہے. اور اس مسئلے میں بھی یہی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بائع نے مشتری کے سامنے تولا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر بائع نے مشتری کے سامنے نہیں تولا تو پھر مشتری کو تولنے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے ہو بھائی؟ آگے چلیں. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا. کہتے ہیں وَمِثْلُهُ الْمَوْزُونُ وَالْمَعْدُودُ، موزونی چیزوں کا بھی یہی حکم ہے اور عددی چیزوں کا بھی یہی حکم ہے.
ٹھیک ہے، یعنی اس نے اگر کیلے گنے ہیں تو آپ نے بھی گننے ہیں، آپ کو بھی گننے چاہیے، ٹھیک ہے۔ لل مزرو، لیکن مزروعی چیز جو زرا کے ذریعے سے ناپی جاتی ہے ان کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، کسی کو یاد ہو تھوڑا سا مجھے بتائے تاکہ مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے۔ ہاں، مزرو اس نے ناپ لیا، آپ کا ناپنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بھائی نے مشتری کے سامنے نہیں ناپا، پھر زرا ایک وصف ہے، ٹھیک ہے، وصف کم زیادہ ہونے سے قیمت پہ فرق نہیں پڑتا، معدودی چیزوں میں کم زیادہ ہونے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے، موزونی چیزوں سے کم زیادہ ہونے سے فرق پڑتا ہے، لیکن زرا ایک وصف ہے، وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لل مزور، ٹھیک ہے بھائی، چلیں آگے۔ صحت تصرف، لیکن مبی میں تصرف درست نہیں ہے، لیکن صحت تصرف فی الثمن قبل قبضی، لیکن اگر مبی قبضہ کرنے سے پہلے ثمن پہ تصرف کر لیا، ٹھیک ہے، یا ثمن کے قبضہ کرنے سے پہلے اس ثمن پہ تصرف کر لیا تو یہ تصرف جائز ہے، ٹھیک ہے، مبی میں جائز نہیں تھا، ثمن میں جائز ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی مبی اور ثمن میں تصرف کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مبی اور ثمن میں تصرف کے حوالے سے قبل القبض، بعد القبض تو ہے ہی، قبل القبض یہ مسئلہ ہے، صحیح ہے، یعنی سمجھ لینا کوئی مبی قبل القبض اس کا تصرف جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں آگے۔ دیکھو بھائی، میں نے لیے 1 کلو آلو، یہ مسئلہ دوسرا ہے، مبی ثمن میں زیادتی، مبی ثمن میں زیادتی کرنا، مبی اور ثمن میں کمی کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، دیکھو کیا لکھا ہے، وَزِيَادَةُ فِيهِ، مبی اور ثمن دونوں میں زیادتی کرنا، ٹھیک ہے، وَالْحَقُّ مِنْهُ، اور اس میں سے کم کرنا، ٹھیک ہے، دونوں یہ درست ہے، یعنی مطلب مبی جو ہے وہ آپ وَزِيَادَةُ فِي الْمَبِي، اور زیادتی کرنا مبی کے اندر، ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، وَزِيَادَةُ فِيهِ وَالْحَقُّ مِنْهُ، یہ اس سے مبی مراد نہیں، اس سے ثمن مراد ہے، ٹھیک ہے، وَزِيَادَةُ فِيهِ، ثمن میں زیادتی کر دینا، ثمن میں زیادتی کر دینا، 100 روپے کی 1 کلو گندم لی، صحیح، 100 روپے کی 1 کلو گندم لی، میں کہتا ہوں یار نہیں، مجھے 10 روپے مزید دو، میں اب 110 روپے کی ہوگی، زیادتی کرنا درست ہے، ثمن میں زیادتی کرنا، ٹھیک ہے، یار حکومت نے ریٹ کم کر دیے ہیں، پہلے 100 روپے کی تھی، اب 10 روپے کم کر کے 90 روپے کی کر دی، ٹھیک ہے، ثمن میں زیادتی، ثمن میں کمی، یہ درست ہے، ہاں، ربا میں کیسے آئے گا؟ میری مرضی ہے نا، میری مرضی ہے، مولوی صاحب یہ میں سب کو 10 روپے کی کلو دے رہا ہوں، میں آپ کو 15 روپے کلو دوں گا، کرتے ہیں نا ایسے لوگ، میں نے الٹا بولا تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، مولوی صاحب سب لوگوں کو 10 روپے کلو دے رہا ہوں، آپ کے لیے 15 روپے کلو، ٹھیک، مولوی صاحب سب لوگوں سے میں نے کرایہ لیا 10 روپے کا، آپ سے 5 روپے لوں، کرتے ہیں نا ایسے، تو کمی کرنا، زیادتی کرنا یہ درست ہے ثمن کے اندر، ٹھیک ہے، بس زیادہ تو فی المبی، مولوی صاحب یہ گوشت آپ نے لیا 1 کلو، 1 کلو گوشت لیا 600 روپے کا، ٹھیک، اس کے ساتھ ہڈی میری طرف سے فری ہے، ٹھیک ہے، ہڈی میری طرف سے آپ ڈال دینا، اس میں ذائقہ آ جاتا ہے گوشت میں، ٹھیک ہے، عام طور پہ قصاب دے دیتے ہوتے ہیں، صحیح ہے، آپ صرف پورا گوشت لیتے تو وہ ایک ہڈی ساتھ گائے ڈال دیتے ہیں کہ ذائقہ آ جاتا ہے، تو ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ آج کل تو وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ سبزی لیتے تھے کافی ساری تو اس کے ساتھ دھنیا مرچی فری دے دیتے تھے، زیادت فی المبی، ٹھیک ہے، وَالزِّيَادَةُ فِيهِ وَالْحَقُّ مِنْهُ، مبی کے اندر زیادتی کرنا،
معذرت، سمن میں زیادتی کرنا جائز ہے، والحق منہ، اور سمن میں کمی کرنا یہ بھی جائز ہے، والزیادۃ فی المبی، اور مبی میں زیادتی کرنا یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ مبی میں کمی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جو طے ہوا ہے مبی میں اس میں کمی نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ آگے چلو، وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِكُلِّ، امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اس نے زیادتی کی ہے یہ اس کی طرف سے تبرع ہے، یہ تبرع ہے اس کی طرف سے، اس نے اپنی خوشی سے کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی خوشی سے کی۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر خوشی سے کی ہے تو 1 کلو گوشت رہے تو صرف ہڈی دے گا، 1 کلو گوشت میں واپس کروں تو صرف ہڈی مجھے دے گا؟ نہیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِكُلِّهِ، جب یہ زیادتی اور کمی کرتا ہے تو یہ زیادتی اور کمی کا استحقاق اس کا بن جاتا ہے، اس کا حق بن جاتا ہے۔ اس نے جو دیا تو تبرعاً ہے، لیکن یہ اس کا حق بن گیا ہے کیونکہ اس چیز کے ساتھ ہی ملا ہے، اکیلا نہیں ملا نا، اس چیز کے ساتھ ملا ہے۔ اب اس مسئلے کو ذرا سمجھو، 100 روپے کا میں نے لیا 1 کلو گوشت، ٹھیک ہے، اس نے کہا یار آپ نیک آدمی لگ رہے ہو، چلو میری طرف سے آپ گوشت کھاؤ گے تو آپ اس کے ساتھ نا 250 گرام لے لو، ٹھیک ہے، میں نے ان سے 10 کلو گوشت لیا، ٹھیک ہے، اس نے ساتھ 1 کلو مزید ڈال دیا کہ یار تم لوگ دعوت کر رہے ہو، چلو میری طرف سے لے لو، 11 کلو گوشت آ گیا، ٹھیک، اب میری دعوت ہوگی کینسل، تو سید نے منع کر دیا، میں نہیں آ رہا، میرا پیٹ گڑبڑا ہے، دعوت ہوگی منع، میں گوشت واپس کرنے جاؤں گا تو کتنا دوں گا؟ 10 کلو دوں گا، 11 کلو واپس کروں گا، کیوں؟ میں تو روزانہ ایسے کروں گا، روزانہ 10 کلو لوں، 1 کلو مجھے ساتھ دے دے، 1 کلو گوشت پکا لوں، 10 کلو واپس کر دے، چلو ہر وقت کر رہے ہیں، پھر ہر وقت کرو یا ایک دفعہ کرو، مسئلہ ایک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اگر اس کو واپس کروں گا تو 11 کلو پورا واپس کروں، بھائی اقالہ کر رہا ہوں نا میں واپس کروں، اقالہ کروں تو اقالہ کل مال کے اندر ہوتا ہے یا نصف مال کے اندر ہوتا ہے؟ کل مال کے اندر ہوتا ہے نا، تو پورا 11 کلو کا اقالہ ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ اقالے میں کیا پڑھا آپ نے؟ اقالے میں کلو سمن اور کل المبی واپس جو ہوگا، کل مبی واپس ہوگا، تو کیا مطلب 11 کلو واپس جانے کا مطلب کیا؟ استحقاق ہے، ٹھیک ہے، 11 کلو کا مطلب یہ ہے کہ استحقاق، سمجھ رہے ہو بھائی؟ امام شافعی اور امام ظفر اکٹھے ہیں بیچ میں، ٹھیک۔ آگے دیکھو، تیسرا مسئلہ، تاجیل دین، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے بے ہوئی ادھار کی، دیکھو ایک سمجھ لینا، ایک ہے دین، ایک ہے قرض۔ دین وہ مال ہے جو کہ بطور قرضہ آپ لے رہے ہیں، وہ سامان ہے جو آپ بطور قرضہ، یار یہ جیومیٹری باکس کتنے کا دے رہے ہیں؟ 100 روپے کا، یار ہے نہیں، اگلے مہینے دے دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے جو اس سے لیا ہے یہ کس پہ لیا ہے؟ 30 تاریخ دین، 30 تاریخ کا دین مقرر کیا۔ میں نے ایک محمد بھائی کے پاس آیا، یار مجھے پیسے چاہیے، میرے محمد بھائی کہا ٹھیک ہے لے لو، 30 تاریخ کو واپس کر دینا، 30 تاریخ کو واپس کر دینا۔ فرق سمجھ میں آیا دین کا اور قرض کا؟ میں آپ سے بیگ لینے آیا، میں نے کہا کتنے کا دو گے؟ 100 روپے کا، میں نے کہا پیسے 30 تاریخ کو دوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ جو 100 روپے 30 تاریخ کو دینے ہیں یہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ میں آیا نیک محمد بھائی کے پاس، میں نے کہا نیک صاحب مجھے بتاؤ یار پیسے چاہیے مجھے 1000 روپے، اس نے کہا لے لو 30 تاریخ کو دے دینا، تو ان سے میں نے پیسے لیے ہیں، آپ سے میں نے تجارت کی ہے، فرق سمجھ رہے؟ آپ سے میں نے تجارت کی ہے، تجارت میں جو مال پھنسا ہے اس کو دین کہتے ہیں، اور جو نقد میں معاملہ ہوا ہے اس کے اندر جو مال پھنسا ہے اس کو قرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. صح تعجیل کل دین، ہر دین کے اندر تاریخ مقرر کرنا، تاجیل مقرر کرنا، تاجیل مہلت، ٹھیک ہے، مہلت مقرر کرنا یہ جائز ہے. ہر دین میں تاجیل مقرر کرنا غیر قرض، غیر القرض، قرض کے اندر تاجیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، قرض کے اندر تاجیل نہیں کر سکتے. اس نے کہا 30 تاریخ کو دے دینا، کل آ گیا دو میرے پیسے، کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دین اولاً تبرع ہے، تبرع میں جبر نہیں ہوتا. قرض اولاً تبرع ہے، تبرع میں جبر نہیں ہوتا. تبرع مطلب نیکی ہے، ٹھیک ہے، نیکی میں کوئی جبر نہیں ہے، تبرع میں جبر نہیں ہوتا. البتہ دین کے اندر جبر ہوتا ہے، وقت مقرر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے. مجھے اس مسئلے میں بہت پریشان کیا رہا تھا. سمجھ گئے بھائی؟ ہوگی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بہت اہم سبق ہے، بہت اہم سبق جو زندگی بھر آپ کی ضرورت پڑے گا. کل کو آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہو، پیسے لگاتے ہو، فائنانسنگ کمپنی میں جاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ اس جگہ پر بہت ہی اہم کام ہے، باب الربا. بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا، سمجھ کے آگے بڑھنا. بھائی شروع کریں جی. ربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو کہتے ہیں. صحیح ہے. تھوڑا سا میں کتاب سے ہٹ کے آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں گا. اس کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کتاب سے باہر نہ نکلوں تاکہ آپ لوگوں کو سبق یاد کرنے میں دشواری نہ ہو. یہاں ہم تھوڑا سا کتاب سے باہر نکلیں گے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ کتاب میں ساری تفصیل نہیں ہے. اس کو یہ بڑا تفصیل طلب مضمون ہے، بڑا ہی تفصیل. اس کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے. جیدہ تردیہ ویعتبر تعین لا تقابض فی غیر الصرف، یہاں تک ہم پڑھیں گے، یا تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیں گے موقع ہوا تو. بعد میں یہاں تک سمجھانا چاہوں گا آپ کو. دیکھو بھائی، ایک بندے نے 100 روپے لیے، تو یہ 100 روپے دیے، کہا دیکھو 1 مہینے بعد واپس کرو گے آپ. یہ 100 روپے نا مجھے، آج کیا ہے 2022 ہے، آپ مجھے 2023 کو واپس کرو گے. ٹھیک، 2023 کو واپس کرو گے، لیکن اس کے ساتھ آپ ہر مہینے 10 روپے مجھے دو گے. ہر مہینے 10 روپے آپ نے مجھے دینے. صحیح ہے؟ یہ تو ہو گیا 100 روپے کا. ٹھیک ہے. ایک کمپنی ہے، یہ کمپنی قرضہ لیتی ہے کتنا؟ ٹھیک، یہ اتنا قرضہ لیتی ہے. تو بینک ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ قرضہ لے لو، ٹھیک ہے، لیکن ہر مہینے اس کا 3% مجھے دو. ٹھیک ہے، ہر مہینے اس کا 3% مجھے دینا ہے. اب 3% لگانے بیٹھو نا تو عقل آ جاتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے، 3% اس کا بنتا ہے 3 لاکھ. ہر مہینے اس کو 3 لاکھ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب یہ 100 کروڑ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو دینا، یہ 3 لاکھ جو دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. کیا دے رہا ہے جی؟ یہ سود دے رہا ہے. ہاں ہاں، یہ اماؤنٹ اس نے واپس کرنی ہے. یہ 10 سال میں، یہ 10 سال کے بعد واپس کرنی ہے. 10 سال کے بعد واپس کرنا ہے، لیکن ہر مہینے اتنا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو واپس کر رہا ہے یہ اصل پیسے واپس کر رہا ہے، لیکن یہ جو درمیان میں دے رہا ہے یہ سود ہے. ٹھیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے. یہ معاشی نظام کو تباہ کر دیتا ہے. کیسے تباہ کرتا ہے ابھی آپ لوگوں کا موضوع نہیں ہے. دیکھو، سمجھ رہے ہو کتنی خلاص؟ یہ دیکھو، ہوا فضل مال، یہ زائد مال ہے. یہ والا، یہ جو 3 لاکھ لکھے، وہ فضل مال، یہ زائد مال ہے، بلا عوض، بغیر کسی وجہ. اب یہ 100 کروڑ سے آپ جو کماتے ہو، کرتے ہو، جیسے کرتے ہو ویسے کرتے ہو، کرو، میری اس سے کوئی غرض نہیں.
اس کو کھاؤ پکاؤ نہاؤ اڑاؤ جو کرنا ہے کرو، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں بس یہ چاہیے اور 10 سال کے بعد یہ چاہیے، ٹھیک ہے 10 سال کے بعد یہ چاہیے اور ہر مہینے ہمیں یہ چاہیے. تو کیا ہے، یہی پاکستان نے IMF سے لیا ہوا ہے نا، ان کو اسی حساب سے واپس کرتا ہے، اس وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں. فضل مال، یہ فضل مال ہے بلا عوض، وہ آرام سے بینک بیٹھا، اس کو کچھ نہیں کرنا، اس نے بیٹھ کے کھانا ہے، IMF بیٹھ کے کھا رہا ہے بلا عوض، کوئی عوض نہیں. اب یہ پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں معاوضۃ مال بمال، مال کا مال کے عوض میں معاوضہ. کیوں دے رہے جی؟ کیونکہ آپ نے ہم سے 100 کروڑ لیے ہوئے بھائی، آپ نے ہم سے 100 کروڑ لیا، اس پیسے کا معاوضہ ہمیں دو. اور پیسے کا معاوضہ شریعت کہتی ہے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ربا. سمجھ رہے ہو؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ہوا فضل مال، یہ زیادتی ہے مال کے اندر. کون سی زیادتی؟ جو کہ بلا عوض ہے. فی معاوضۃ مال بمال، جو کہ مال کے عوض میں معاوضہ بنتی ہے. فی معاوضۃ مال مال کا مال کے عوض میں معاوضہ بنتی ہے. مال معاوضہ ہے، وہ مال ہی کے عوض میں آ رہا ہے. مال اس کا ترجمہ لکھو، مال کو مال کے عوض بدلنا، ہاں مال کو مال کے عوض میں بلا عوض بدلنا. صحیح ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھ لو. ہوا فضل مال، ان الفاظ کے ساتھ جوڑو. جس میں نے یہ مثال لکھی نا آپ کے سامنے، ہوا فضل مال، یہ فضل مال ہے، زائد مال ہے. یہ زائد مال ہے. ہوا فضل مال، ٹھیک ہے، بلا عوض. یہ مال جو ہے سود کے طور پر ہے، بلا عوض. اور فضل مال بلا عوض فی معاوضۃ مال، یہ اس مال کا معاوضہ ہے. اس مال کا یہ معاوضہ بن رہا ہے، یہ والا مال اس مال کا معاوضہ بن رہا ہے. سمجھ رہے؟ امتحان میں آتا ہے تو اب یہ پورا نقشہ بناؤ اور اس کے ساتھ یہ تصویر بناؤ اور اس کے ساتھ یہ عبارت کو جوڑو. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ساتھ جب ترجمہ کرو گے تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ نے سمجھا ہے کتاب کو، آپ نے کتاب کو ٹالا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ترجمے کا رٹا نہیں لگانا، سمجھ کے کرنا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ مال کا مال کے عوض، مال کا مال کے عوض میں زائد مال آ جانا، یہ سود کہلاتا ہے. صحیح ہے جی؟ مال کا مال کے عوض میں، میں اب ساتھ ساتھ بولوں گا، مال کا اس مال کا اس مال کے عوض میں آ جانا جو کہ اس مال سے زائد ہے. صحیح ہے؟ اس مال سے زائد ہے، یہ سود کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے اس سے بھی. سمجھ گئے جی؟ اس کا سب سے پہلا مسئلہ اس کی تعریف کا ہے کہ تعریف آپ صحیح سے سمجھ لیں. ٹھیک، آگے چلیں. اچھا، سود ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی چیز میں سود ہے؟ یہ تو چلو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سود ہے، ٹھیک ہے. اب ہم کیسے جانیں گے کہ یہ جو ہے ربا کہاں کہاں بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ربا میں دو چیزیں اہم ہیں جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں. قدر مع الجنس، قدر مع الجنس. دیکھو کسی بھی قدر مع الجنس میں جب تبادلہ ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ میں نے پیسوں کا سود بتا دیا، یہ میں نے پیسوں کا ربا بتایا. ٹھیک ہے، اب دیکھو آگے، یہ جو آگے چیز آ رہی ہے یہ ربا کے حوالے سے اشیاء کے مبادلے میں آ رہی ہے، اشیاء کے مبادلے میں واضح کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر سود ان چیزوں میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے گندم کے مقابلے میں. ٹھیک. اچھا، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ کاغذ کے، جیب میں آ جاتے ہیں. پہلے زمانے میں پیسے کاغذ کے نہیں ہوتے تھے، پہلے زمانے میں پیسے سونا اور چاندی کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اب جب آپ سونا دے کر پیسے دے کر زیور خریدو گے تو کیسے خریدو گے؟ اس کا مطلب آپ سونا دے رہے ہیں نا. آپ چاندی کے درم دے کر چاندی خریدو گے تو آپ چاندی کو چاندی کے عوض میں لے رہے ہیں نا، ہے نا ایسا؟ آپ اپنی گندم دے کے دوسرے کی گندم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی چاندی دے کے دوسرے کی چاندی لے رہے ہیں. تو اس کے اندر بڑی اہم چیز ہے قدر مع الجنس. اس کو تبادلے کا سسٹم کہتے ہیں. تبادلے کے نظام کو کوئی بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اصل میں یہ بارٹر سسٹم. ٹھیک ہے، یہ بارٹر سسٹم ہے. اس کو ساری دنیا بارٹر سسٹم کہتی ہے، آج بھی بارٹر سسٹم کہتی ہے. بہت جگہوں پہ چلتا ہے اور یہ بین الاقوامی سطح پہ چلتا ہے. پاکستان کے پاس آم بہت زیادہ ہوتا ہے، پاکستان کے پاس نمک بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب پاکستان کے پاس آم زیادہ ہے، پاکستان کے پاس نمک زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نمک دے کے دوسرے سے پیٹرول خرید رہے ہیں، ان کے پاس نمک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آم دے کے دوسرے سے کپاس خرید رہے ہیں، ہمارے پاس کپاس اچھی نہیں ہے بطور مثال. ٹھیک ہے، ویسے پاکستان کے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہم آم دے کر پیٹرول خرید رہے ہیں. تو یہ مقابلہ ہوتا ہے چیزوں کا. اس میں ہمیں پیسے نہیں دینے پڑتے. ہم کہتے ہیں جی ہم اتنے ٹن آم آپ کو دیں گے، آپ اتنا لیٹر پیٹرول ہمیں دیں گے. ایسا لوگوں میں یہ بارٹر سسٹم ہوتا ہے، دنیا میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو مسئلے ہمیں سارے پتہ ہونے چاہیے. وعلتہ، ربا کی جو علت ہے یعنی ربا کی جو بنیادی وجہ ہے وہ قدر والجنس، قدر اور جنس ہے. یہ میں نے قدر مال جنس لکھا ہے. ٹھیک ہے، قدر مال جنس جن دو چیزوں میں ایک ہوتی ہے، قدر مال جنس جن دو چیزوں میں ایک ہوتی ہے اس میں ایک قانون. تھوڑا سا میں پھر کتاب سے باہر نکلوں گا. قدر مال جنس جن دو چیزوں میں ایک ہوتی ہے ان چیزوں میں دو شرطیں ہوتی ہیں. مثلا بمثل اور یدن بیدن. ٹھیک ہے جی، جہاں قدر مال جنس ہوتی ہے وہاں یہ دو شرطیں لازمی ہیں. جہاں ایک شرط ختم ہوتی ہے، جہاں ایک چیز ختم ہوتی ہے ایک شرط ختم ہو جاتی ہے. جہاں دونوں چیزیں ختم ہوتی ہیں دونوں شرطیں ختم ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ قدر مال جنس مثال سے سمجھو. قدر مال جنس 3 کلو گندم، 3 کلو گندم پاکستانی آسٹریلیا. یہ گندم آسٹریلیا میں ہوگی ہے، یہ گندم پاکستان میں ہوگی ہے. ٹھیک ہے، 3 کلو قدر. ٹھیک ہے، 3 کلو قدر ہوگی اور گندم ہو گیا. قدر مال جنس برابر ہے. ٹھیک ہے، قدر مال جنس برابر ہے. قدر مال جنس برابر ہے تو مثلاً بمثلٍ ہوگا، یدن بھی یدن ہوگا. یعنی مثلاً بمثلٍ 3 کلو، یہاں بھی 3 کلو ہونا چاہیے، یہاں بھی 3 کلو ہونا چاہیے. 1 کلو زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یدن بھی یدن ہے یعنی فوراً لینا دینا ہو، ادھار نہیں ہوگا. یہ دوسری شرط. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو آگے. فحرم الفضل، جب قدر مال جنس ہو یا قدر ول جنس ہو، یہ وہ مال کا معنی میں. ٹھیک ہے، جب قدر اور جنس ایک ہو، ٹھیک ہے، تو فحرم الفضل والنساء، اس کے اندر چاچا فضل بھی حرام ہے اور آنٹیاں بھی حرام ہیں.
عورتیں بھی حرام ہیں، ہے نا؟ اچھا جی، چلو شکر ہے، وہ نون کے کسرے کے ساتھ آتا ہے۔ تو فحرم الفضل، زیادتی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ 3 کلو سے 4 کلو نہیں کر سکتے۔ آپ کی پاکستانی ہے، آپ کو 4 کلو دینی پڑے گی۔ ہماری آسٹریلیا کے دانہ بڑا ہوتا ہے، ہمارے آپ پیسے، ہماری 2 کلو گندم، آپ کی 4 کلو گندم نہیں۔ حرم الفضل، فضل حرام ہے، ٹھیک ہے؟ والنساء، اور ادھار بھی حرام ہے۔ 3 کلو آج دے دو، کل 3 کلو لے لینا، ادھار بھی حرام ہے۔ ادھار حرام ہے جب قدر مع الجنس ہو۔ ہاں، ادھار حرام ہو گیا، قدر مع الجنس ہے تو اس میں ربا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی اموال ربویہ ہیں ان سب میں یہ ہوگا، ہم آگے پڑھیں گے اموال ربویہ، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر قدر مع الجنس کے ساتھ مثلاً بھی مثلاً ہونا چاہیے اور یدم بھی یدن ہونا چاہیے، یعنی مقدار بھی ایک ہونی چاہیے اور فوری لین دین ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ یہ 2 شرطیں ہیں۔ والنساء فقط بأحدہما، کیا ہوا جی؟ یہ ہوا کہ 3 کلو گندم نہیں بلکہ 4 کلو جو ہے، پاکستانی ہے یا کوئی بھی ہے، اب کیا ہے؟ اور 3 کلو جو ہے، ٹھیک ہے؟ قدر ایک ہے، ٹھیک ہے؟ قدر ایک ہے گندم کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جنس الگ ہے، تو اس صورت میں لین دین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہے؟ یدم بھی یدن ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ 3 کلو جو ہے، 5 کلو جو ہے، 10 کلو جو ہے، صحیح ہے؟ اس میں ادھار ہو سکتا ہے، سوری، اس میں ادھار حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں قدر آپ اوپر نیچے کر سکتے ہو لیکن ادھار نہیں کر سکتے۔ دونوں وصفوں میں سے کوئی ایک پایا جائے تو اس صورت میں ادھار حرام ہے، سمجھ رہے؟ دونوں پائے جائیں پھر بھی ادھار حرام۔ ہاں، کیا چیز؟ نہیں، کیونکہ جنس الگ ہوگی، جنس الگ ہوگی، مہنگا سستے کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے حضرت عمر کے پاس، فرمانے لگے کہ ہم نئی چاندی 22 کیرٹ کی ہے، 22 کیرٹ کی چاندی ہے آج کل، سمجھ لو ایک مثال ہے 5000 کی، اور 14 کیرٹ کی چاندی ہے 1000 روپے کی، صحیح ہے؟ اب یہ 1 تولے، یہ 1 تولے کا ریٹ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم اس چاندی کو اس چاندی کے بدلے کم اور زیادہ کر کے خرید فروخت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ والی چاندی 5 تولے جیسے نیک محمد کہہ رہے ہیں، اور یہ والی چاندی 1 تولہ، ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ 14 کیرٹ کی خراب چاندی ہے، چھوڑو یار، چاندی ہے، یہ بھی چاندی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تولہ چاندی، اس کی قیمت 5000 ہے، اس کی قیمت 1000 ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم یہ 5 تولے لیتے ہیں اور یہ 1 تولہ لیتے ہیں، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں ہے؟ کیسے جاتی ہے؟ کیوں؟ وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ۔ ہاں، جنس ایک ہے، جنس ایک ہے، چاندی چاندی جنس ایک ہے،
تو قدر بھی ایک ہونا چاہیے. جنس ایک ہے تو قدر بھی ایک ہونا چاہیے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے جو نیک محمد بھائی کہہ رہے تو پیسے تو زیادہ بن رہے ہیں نا. حضرت عمر نے فرمایا کیا کرو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ والی چاندی 5,000 میں بیچ دو. 5,000 میں بیچ دیا, 5,000 تمہارے پاس آ گئے تو یہ والی چاندی خرید لو ان 5,000 سے. اس میں کیا ہے؟ چیز بدلی کر لو. چاندی کو چاندی کے بدلے نہ بیچو نا بھائی. چاندی کو پیسوں کے عوض بیچ لو, اتنے پیسوں کی لے لو. سمجھ لو میری بات؟ ہاں سمجھ لو نا. عام بے کر لو, اس کے بعد چاندی کو ان پیسوں سے خرید لو. ہاں تو جنس الگ ہو گئی, جنس الگ ہوگی تو اب تو لے زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے, لیکن یدم بھی یدن ہوگا, ادھار اس میں نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ ادھار نہیں ہوگا وہاں. تو وہ تو میں نے اس لیے سمجھایا قدر مال جنس کو کرنے کے لیے, جو نیک محمد نے سوال کیا اس کے اوپر. دیکھو قدر مال جنس میں سے کوئی ایک چیز آ جائے تو اس صورت میں کیا ہے؟ وَالنَّسَاءُ فَقَطْ بِأَحَدِهِمَا. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہو جائے تو پھر ادھار حرام ہے. مثال کے طور پہ سونے کو چاندی کے عوض بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ چاندی اتنی, سونا اتنا, ٹھیک ہے؟ ان کو عوض ایک دوسرے کے عوض بیچ رہے ہیں, ٹھیک, ایک دوسرے کے عوض بیچ رہے ہیں. یہ سونا ہے اور یہ چاندی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بیچنا درست ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ قدر مال جنس اس میں نہیں ہے, قدر مال جنس, لیکن اس میں ادھار نہیں کر سکتے. اچھا یہ سب چیزوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چند چیزوں میں ہے, ادھار نہیں کر سکتے, حدیث میں منع ہے. عام بے نہیں ہے یہ, اس کو یہ 6 چیزوں میں ہے, 6 چیزوں میں ہے. ان 6 چیزوں میں ممنوع ہے ان کی بے, ٹھیک ہے؟ اور اس میں تمام کھانے کی چیزیں, تمام پینے کی چیزیں وہ اس میں ساری کی ساری شامل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے؟ وَحَلَّ بِعَدَمِهِمَا. اور اگر یہ دونوں چیزیں مفقود ہو جائیں, قدر بھی مفقود ہو جائے, جنس بھی مفقود ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں زیادتی بھی لے سکتے ہیں اور اس صورت میں ادھار بھی کر سکتے ہیں. ہاں اب وہ چیز نہیں رہی. وعلتہ, اور ربا کی علت ہے القدر والجنس, قدر اور جنس. وحرم الفضل والنساء بہما. اس میں زیادتی لینا بھی حرام ہے اور ادھار لینا بھی حرام ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی مثلا ہو یا دم بھی یدن ہو. والنساء فقط بأحدہما. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک علت پائی جا رہی ہے, یعنی جنس ایک پائی جا رہی ہے یا قدر ایک پائی جا رہی ہے, تو اس صورت میں کیا ہے؟ ایک کا ادھار کرنا یہ جائز ہے, ٹھیک ہے؟ وحل بعدمہما. لیکن اگر دونوں شرطیں ختم ہو جائیں, قدر بھی ختم ہوگی, جنس بھی ختم ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں کیا ہے؟ حل بعدمہما, پھر ادھار حرام ہے, ٹھیک ہے؟ البتہ زیادتی لینا درست ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ یہ 2 باتیں ہوگی, ٹھیک ہے؟ اب ان علتوں کے اوپر کچھ تفریعات ہیں, یہ ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھیں ذرا, اس عبارت میں سمجھے. صح بیع المکیلی. مکیل سمجھ تو مکیل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو مکیل کہتے ہیں, جیسے دیکھو یہ ایک بیگ جو ہے نا میں بھر کے دوں گا آپ کو 100 روپے کا گندم کا, تو یہ میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ اس پیمانے کو مکیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کچھ خاص برتن مقرر ہوتے ہیں, جیسے دودھ کا برتن مقرر ہے. دودھ کا ایک برتن دیکھا ہے نا, اس میں 1 کلو ڈال کے دیتے ہیں, حالانکہ 1 کلو کا تو باٹ ہوتا ہے نا, تو دودھ کا ایک پیمانہ مقرر ہے. مولوی صاحب سمجھ رہے ہو؟ دودھ کا ایک پیمانہ مقرر ہے. جب دودھ کا ایک پیمانہ مقرر ہے تو وہ پیمانہ ہوتا ہے رتل, ٹھیک ہے؟ اور ایک عام پیمانہ ہوتا ہے, اس کو مکیل کہتے ہیں. ایک اور پیمانہ ہوتا ہے, اس کو کیل کہتے ہیں. ایک اور پیمانہ ہوتا ہے جو باٹ ہوتے ہیں, اس کو وزن کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ 2-4 قسم کے پیمانے ہوتے ہیں. آج کل صرف 2 قسم کے پیمانے رہ گئے, ٹھیک ہے؟ ایک موزونی, ایک رتلی, ٹھیک ہے؟ موزونی اور رتلی پیمانے رہ گئے.
جو زیادہ تر مروج ہیں، ورنہ بازاروں میں یہ بھی ہوتا ہے یار یہ ایک ایک بوری میں دے رہا ہوں، ایک بوری اتنے کی، ایک بوری اتنے کی، ایک بوری اتنے کی، اس بوری کے حساب سے بک رہا ہے. جیسے بریانی پلیٹ کے حساب سے بکتی ہے، بعض جگہ بریانی وزن کے حساب سے بکتی ہے. وہ پلیٹ کے حساب سے پیمانہ مقرر کیا، اس کو رتلی پیمانہ کہیں گے، ٹھیک ہے. وزن کے اعتبار سے تو اس کو موزونی کہیں گے. کیلی پیمانے آج کل کم رہ گئے، سمجھ رہے ہو. اب پہلے بر کو، شعیر کو، پھلوں کو، اس کو کیل کے حساب سے بیچا. ایک خاص برتن ہوتا تھا، اس برتن کے جیسے پانی کو مشک کے حساب سے، مشک کے حساب سے بیچا جاتا ہے. ایک مشک پانی کتنے کا ہے، ٹھیک ہے. اور آج کل لیٹر کے حساب سے پانی بیچا جاتا ہے. 1.5 لیٹر پانی کی بوتل ہے، 2 لیٹر پانی کی بوتل ہے، سمجھ رہے ہیں نا. دیکھو اب آپ بازار جاتے ہو، آپ کہتے یار 1.5 لیٹر کی بوتل تو ہے آپ کے پاس، مجھے اس میں سے 1 کلو دے دو. تو کہتے ہیں 1.5 کلو لینی ہے، 1.5 لیٹر لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ایسے بازار میں کیلی پیمانے ختم ہو رہے ہیں، لیکن پہلے کیلی پیمانے ہوا کرتے تھے. جیسے کہ بر ہے، گندم، شعیر ہے، جو، ثمر پھل، اور ملح نمک، یہ تمام چیزیں ایک پیمانے کے ذریعے سے تولی جاتی تھی. اس تولنے کو کیل کہتے تھے. صحا بیع المکیلی، مکیلی کی بیع درست ہے. کالبر والشعیر والثمر والملح، یہ ان سب کی بیع جو ہے وہ درست ہے. یہ دیکھو مکیل کے اندر واضح کر دیا کہ وزن کے حساب سے، ٹھیک ہے. تو اب ان کی بیع دوسرے کے ساتھ اسی وزن کے حساب سے ہو سکتی ہے. ہاں آج کل پیمانے مقرر ہیں. آج کل تو موزونی، والموزونی، اور موزونی چیزوں کی بیع بھی اسی حساب سے ہوگی. یعنی اگر ایک چیز جیسے گندم کو گندم کے حساب سے دے رہے ہیں تو کیل کا حساب ہوگا، گندم کو گندم کے حساب سے دے رہے ہیں تو وزن کا حساب ہوگا. 3 کلو تو 3 کلو، 4 کلو تو 4 کلو. ایسے ہی 3 کلو ایک رتل کے مقابلے میں، 4 کلو 2 بوری کے حساب سے. وہ تول کے دی جاتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، سمجھ رہے. کل نقدین، اور اسی طریقے سے دیکھو یہ کل بر والشعیر والثمر والملح، یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. والموزون، اور اسی طریقے سے موزونی چیزوں کی بیع بھی درست ہے، سمجھ. کل نقدین، اور اسی طریقے سے نقدین کی بیع. نقد کا مطلب ایک نقد دراہم ہے، دوسرا نقد دینار ہے. تو نقدین کی بیع بھی ایک دوسرے کے عوض میں کی جا سکتی ہے، مگر برابر سرابر. اس کا حکم آگے آ رہا ہے. وما ينسب الى الرتل، اور وہ تمام برتن جو رتل کی طرف منسوب ہیں، یعنی رتلی برتن ہوتے ہیں جن کو رتلی کہا جاتا ہے. آج کل رتلی نہیں کہتے، آج کل وہ جیسے دودھ کا ایک وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے پیٹرول کا لیٹر کا ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اسی طریقے سے آئل کے لیٹر کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تک الى الرتلی سمجھ میں آ گیا. آگے دیکھو جی، اب شروع سے دیکھو. صح بیع المکیلی کالبر والشعیر والثمر والملح متساویا، درمیان کو چھوڑ دو، متساویا لا متفاضلا، ٹھیک ہے. وجیدہ کردیہ، وجیدہ کردیہ، اس کا اچھا برا تمام برابر ہیں، سمجھ گئے. یہ برتن ہے، اس میں گندم ہے، یہ برتن ہے، اس میں گندم ہے. دونوں برتن ایک ہی ہیں، دونوں برتن ایک جتنے ہیں. ایک میں اچھا گندم ہے، ایک میں گندا گندم ہے. ایک میں کالا کیڑا لگا ہوا ہے اور ایک میں بالکل صاف ستھری ہے. جیدہ کردیہ، اچھا برا برابر ہے، دونوں برابر ہیں، سمجھ رہے ہو. یہ بر ہے، شعیر ہے، اور کون سا ہے، ثمر ہے، پھل ہے، نمک ہے، ٹھیک ہے. یا پھر موزونی چیز ہے، 4 کلو گندم یہ، 4 کلو گندم یہ. اچھی بری اگر آپس میں مقابلے میں لے رہے ہیں، متساویاً لا متفاضلا، برابر برابر لینا ہے، نمبر 1 برابر سب. دوسرا وجیدہ کردیہ، اس کا اچھا برا دونوں برابر ہے، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں. متفاضلہ متفاضل ایک تاکید ہے. ہاں
ایک 4 ہے دوسرا بھی 4 ہے. یہاں سے نکلو یار, تھوڑا سا باہر نکلو. ٹھیک ہے, جیدہ کردیہ, جیدہ کردیہ, یہ بات یاد رکھنی ہے آپ کو. جیدہ اس کا اچھا بھی برے کی طرح کا ہی ہے اور برا بھی اچھے کی طرح کا ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ایک بات ہو گئی, عبارت سمجھ میں آ گئی. دوسری وَيُعْتَبَرُ التَّعْیِین, اور تعین کافی ہے قبضے کی جگہ پر. تعین کافی, دیکھو یہ والی گندم دے رہا ہوں, یہ والی گندم لے رہا ہوں, اتنی تعین کافی ہے. دیکھو صح بیع المکیل کالبر والشعیر والثمر والملح والموزون, کیا ہے؟ بجنسہ, اپنے جنس کے عوض میں, متساویا لا متفاضلا, جیدہ کردیہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. صح بیع النقدین, صح بیع النقدین بجنسہ متساویا لا متفاضلا, جیدہ کردیہ. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. صح بیع ما ينسب الى الرطل, ما ينسب الى الرطل, گھی جو ہے نا اس برتن میں ڈال کے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس برتن میں ڈال کے دیا جاتا ہے. یہ برتن ہے, اس میں گھی ہوتا ہے, یہ برتن ہے, اس میں گھی ہوتا ہے. ایک میں ہے ڈالڈا, ایک میں ڈالڈا گھی ہے, اور دوسرے کے اندر مولوی بناسپتی. ٹھیک ہے, ڈالڈا گھی کتنے کا جی؟ 560 روپے کلو ہے. مولوی گھی 400 روپے کلو ہے. نہیں بھائی 400 کیوں, ہم 4000 لگاتے ہیں, مولوی مہنگے ہوتے ہیں. صحیح ہے, یہ 4000 ہے. اب اس کو اس کے عوض میں لے رہا ہے. ٹھیک ہے. وما ينسب الى الرطل, وہ تمام چیزیں جو رطل کی طرف منسوب ہے, رطلی برتن کی طرف منسوب ہیں. جیسے پیٹرول ہے وہ لیٹر سے ہوتا ہے, وہ کلو کے حساب سے تو نہیں ہوتا نا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کیا ہے, جیسے کیک ہے, کیک وزن کے حساب سے ہوتا ہے, کیک پاؤنڈ کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پاؤنڈ کی ایک اپنی مقدار ہوتی ہے, ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور ایک برتن میں وہ بنتا ہے, تیار ہوتا ہے, اس برتن کو پاؤنڈ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو وما ينسب الى الرطل بجنسہ متساویا لا متفاضلا, جیدہ کردیہ. ہاں, اصل میں تو مولوی سستا ہے نا, 400 کا ہے. ہم نے 4000 کر دیے. کیوں, اب مولوی